اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ سورہ بقرہ کے 24ویں رکوع میں جہاد کا حکم ذکر کرنے کے بعد اب آیت نمبر 196 میں حج اور عمرے کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں کہ حج اور عمرے کو اللہ کی رضا کے لیے پورا ادا کیا کرو۔ ہر عبادت کی طرح حج اور عمرے کو پورا ادا کرنے کے لیے ایک تو نیت کا خالص ہونا ضروری ہے، اور دوسرے نمبر پر اس کے ساتھ ساتھ تمام ارکان اور شرائط کی ادائیگی ضروری ہے۔ حج تو ویسے ہر صاحب استطاعت پر فرض ہے، عمرہ اگرچہ فرض نہیں، لیکن جب احرام کے ذریعے اسے شروع کر لیا جائے تو اس کو پورا کرنا بھی واجب ہو جاتا ہے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اگر حج اور عمرے کو پورا کرنے سے روک دیے جاؤ، جیسے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور مسلمانوں کو روک دیا گیا تھا، اور یہ آیت بھی اس موقع پر نازل ہوئی تھی جب مسلمانوں کو عمرہ ادا کرنے سے روک دیا گیا تھا، حالانکہ وہ احرام باندھ چکے تھے۔ تو اس آیت میں ایک عام حکم دیا گیا کہ اے مسلمانوں، اگر کسی دشمن یا کسی اور وجہ سے تمہارے لیے حج اور عمرے کے افعال کی ادائیگی ممکن نہ رہے تو اونٹ، گائے، بکری، جو بھی جانور تمہاری استطاعت میں ہو اس کی قربانی دے کر احرام کھول دو۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، سر نہ منڈواؤ۔ محرم کے لیے اس وقت تک سر کے بال منڈوانا اور احرام کھولنا جائز نہیں جب تک کہ اس کی قربانی اپنے مقام پر پہنچ کر ذبح نہ ہو جائے، اور احناف کے نزدیک مقام ذبح سے مراد حدود حرم ہے۔ جب تک قربانی کا جانور حرم مکی میں پہنچ کر ذبح نہ ہو جائے اس وقت تک محرم کے لیے احرام سے نکلنا جائز نہیں۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، ہاں اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو، او بِهِ اَذًى مِّن رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ او صَدَقَةٍ او نُسُك، یا اس کے سر میں تکلیف ہو تو فدیہ دے دے، روزوں سے یا صدقے سے یا قربانی کے جانور سے، یعنی 3 روزے رکھے یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا قربانی کرے۔ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، سو جو شخص حج کے ساتھ عمرے سے فائدہ اٹھانا چاہے۔ اہل جاہلیت کا خیال تھا کہ حج کے مہینے شروع ہونے کے بعد حج اور عمرے کا جمع کرنا سخت گناہ ہے۔ قرآن کریم نے اس خیال کی اصلاح کر دی کہ جو لوگ حدود حرم میں رہتے ہیں ان کے لیے تو ایک سفر میں حج اور عمرہ کرنا جائز نہیں، لیکن جو لوگ حرم کے حدود سے باہر رہتے ہیں وہ حج کے ساتھ عمرہ بھی ادا کر سکتے ہیں۔ پھر حج کے ساتھ عمرے کو جمع کرنے کی 2 صورتیں ہیں، ایک یہ کہ میقات ہی سے حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھ لیا جائے، اس حج کو اصطلاح میں حج قران کہا جاتا ہے، اور حج کرنے والے کو قارن کہتے ہیں۔ قارن کو حج سے فارغ ہونے تک حالت احرام میں رہنا پڑتا ہے، جبکہ دوسری صورت یہ ہے کہ میقات سے صرف عمرے کا احرام باندھا جائے اور عمرے سے فارغ ہو کر احرام کھول دیا جائے، پھر 8 ذی الحجہ کو مینا جانے سے پہلے حرم کے حدود کے اندر حج کا احرام باندھ لیا جائے۔ اس حج کو اصطلاح میں حج تمتع کہتے ہیں۔ ایسا حج کرنے والا متمتع کہلاتا ہے۔ قارن اور متمتع دونوں پر دم شکر واجب ہوتا ہے، یعنی حج اور عمرہ دونوں کی سعادت حاصل ہونے پر وہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اپنی سہولت کے مطابق جانور کی قربانی دیتے ہیں۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ و7 إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ 10 كَامِلَةٌ، لیکن اگر غربت کی وجہ سے وہ قربانی نہ کر سکے تو ان پر 10 روزے واجب ہوتے ہیں، جن میں سے 3 روزے 9 ذی الحجہ سے پہلے رکھنا ضروری ہے، جبکہ باقی 7 روزے حج سے فارغ ہو کر کہیں بھی رکھ سکتے ہیں، چاہے تو مکہ مکرمہ میں رکھ لے اور چاہے تو وطن واپس آ کر رکھ لے۔ لیکن اگر کوئی شخص ایام حج میں روزہ نہ رکھ سکے تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے، جب قدرت ہو کسی کے ذریعے حرم میں قربانی کرا دے۔ اس کے بعد 25ویں رکوع میں بھی حج کے مہینوں اور حج کے بعض احکام کا ذکر ہے۔ الحج اشہر معلومات، کہ حج کے مہینے معلوم ہے، شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن مقرر ہے، یعنی اگر کوئی شخص چاہے تو شوال ہی سے حج کا احرام باندھ سکتا ہے، البتہ شوال کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے حج کا احرام باندھنا جائز نہیں۔ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، سو جو شخص ان ایام
ایام میں حج کرنے کی نیت کر لے تو وہ حج میں نہ کوئی فحش بات کرے اور نہ ہی حکم عدولی اور لڑائی اور جھگڑا کرے۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو بھی کوئی نیک کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب، اور زاد راہ لے لیا کرو، بہترین زاد راہ تو تقوی ہے، اور اے عقل والو مجھ سے ڈرتے رہو۔ رب ذوالجلال یہ چاہتا ہے کہ حاجی نے جیسے سلا ہوا لباس اتار کر دو چادروں کی صورت میں صاف ستھرا نیا لباس احرام پہن لیا ہے جس پر اور تو اور سلائی کا بھی دبا نہیں، یوں ہی وہ گناہوں کا لباس اتار کر نیکی اور تقوی کا لباس پہن لے۔ اور جو شخص واقعتاً تمام آداب اور شرائط کا لحاظ کرتے ہوئے حج ادا کرتا ہے وہ ایک نئے انسان کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے، من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جس نے اس طرح بیت اللہ کا حج کیا کہ نہ کوئی فحش بات کی اور نہ ہی حکم عدولی کی تو وہ حج سے ایسے لوٹے گا جیسے اس کی ماں نے اس کو آج جنا ہو۔ جس طرح بچہ دنیا میں قدم رکھتا ہے تو گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے، اسی طرح حاجی جب اخلاصی نیت کے ساتھ حج ادا کر کے آتا ہے تو گناہوں سے اسی طرح پاک صاف ہو کر اپنے اہل و عیال کی طرف لوٹتا ہے۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ معاش تلاش کرو جو تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ زمانہ جاہلیت میں عکاظ، مجنہ اور ذوالمجاز نام کے بازار لگا کرتے تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد بعض مسلمانوں کو حج کے دنوں میں تجارت بھی گناہ کا کام محسوس ہوا، چنانچہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل کی کہ اگر تم زمانہ حج میں تجارت کے ذریعے اپنے رب کا فضل تلاش کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں، کیونکہ تمہارا مقصود اصلی عبادت ہے اور تجارت اس کے تابع ہے۔ لیکن اگر کسی کا مقصود اصلی تو تجارت تھا اور ضمناً اس نے حج بھی کر لیا تو یہ اخلاص کے خلاف اور ثواب میں کمی کا باعث۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، پھر جب تم عرفات سے واپس ہو تو اللہ کو یاد کرو مشعر حرام کے نزدیک اور اس کو یاد کرو جیسا کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ، پھر تم اسی جگہ سے واپس آؤ جہاں سے دوسرے لوگ واپس آئے اور اللہ سے مغفرت طلب کرو، بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم ہے۔ زمانہ جاہلیت میں مشرکوں نے بہت ساری رسوم اور بدعات کا اضافہ کر لیا تھا، جن میں سے ایک یہ تھی کہ قریش مزدلفہ میں ہی ٹھہر جاتے اور میدان عرفات میں جانا اپنی توہین سمجھتے تھے۔ انہیں حکم دیا گیا کہ وہ بھی عام لوگوں کی طرح عرفات جا کر واپس آئے اور اپنے لیے کوئی الگ تشخص ثابت نہ کرے۔ اس کے بعد دوسرا حکم فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، پھر جب تم پورا کر لو اپنے حج کے کاموں کو تو اللہ کو یاد کرو جیسے تم اپنے باپ داداؤں کا ذکر کرتے رہے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھ کر اللہ کا ذکر کرو۔ اس آیت مبارکہ میں حکم دیا گیا ہے کہ ان مبارک ایام کو نسلی، قومی اور خاندانی برتری ثابت کرنے میں ضائع کرنے کے بجائے اللہ کے ذکر میں صرف کرو، اس کی حمد و ثنا کرو، توبہ استغفار کرو اور دعاؤں میں لگے رہو، اور ان دعاؤں میں دین و دنیا کی سعادتیں اور بلائیاں اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی اچھا عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی ہمارے نصیب اچھے فرما، وقنا عذاب النار، اور جہنم کے عذاب سے ہمیں محفوظ فرما۔ دینی اور دنیاوی تمام مقاصد کی جامع ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو یہ دعا بہت پسند ہے، ہم بھی اس کا اہتمام کرنے والے ہو۔ ان آیات مبارکہ میں حج کے فضائل، ان کے ایام، ان کے احکامات کا ذکر ہے۔ یاد رکھے کہ حج کے فرائض 3 ہیں، نمبر 1 احرام مع النیہ، نمبر 2 وقوف عرفہ، اور نمبر 3 طواف زیارت۔ اور حج کے واجبات 6 ہے، نمبر 1 سعی، نمبر 2 وقوف مزدلفہ، نمبر 3 رمی، نمبر 4 قربانی، نمبر 5 حلق، اور نمبر 6 طواف وداع۔ اسی طرح عمرے میں 2 فرض اور 2 واجب ہے۔ فرض نمبر 1 احرام اور نمبر 2
طواف۔ احرام کے لیے تلبیہ اور نیت دونوں فرض ہے، جبکہ طواف کے لیے نیت فرض ہے۔ اور عمرے کا پہلا واجب صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا، دوسرا واجب ہے بال کٹوانا یا حلق کروانا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگی میں بار بار حرمین کی زیارت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔